رومی، کونیا، 2 اگست 1245۔ مکمل فیاضی اور ثقافت ہی اصل زندگی ہے، یا پھر تمہارے خیال کے مطابق جب تک کوئی آ کر نہ بتائے اس وقت تک تمہیں احساس نہیں ہوگا۔ بالکل آئینے کی طرح جو ہمیں بتلاتا ہے کہ کیا چیز موجود ہے اور کیا غائب ہے۔ وہ سمجھاتا ہے کہ تمہاری روح میں کس چیز کی کمی ہے اور وہ چیز فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ شخص کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تمہاری قدر کرتا ہو، کوئی دوست یا روحانی اور مذہبی استاد۔ بعض اوقات یہ کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے جس کی کمی محسوس ہو رہی ہو۔ یہ خود ہی غور کرنا ہوگا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں مکمل کر سکتی ہے۔ پیغمبر ہمیں یہی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اپنی وہ کمی کو تلاش کرو جس کے بغیر تم نامکمل ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں شمس تبریزی کی کمی ہے، اور پھر وہ آ گیا۔ اس نے میری کمزوریاں دریافت کی اور میری روح کے شگاف بھر دیے۔ ابھی تک میں اپنی کمزوریوں سے ناآشنا تھا۔ اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ اندر اور باہر ہر چیز کا سراغ لگایا اور فوری طور پر مجھے مکمل کر دیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کئی سال لگا کر اپنی ذاتی ڈکشنری تیار کرتے ہیں، اپنے بارے میں تمام معلومات اس میں جمع کرتے ہیں، جیسا کہ سچائی، خوشیاں اور حسین ایام یا یادیں وغیرہ وغیرہ۔ اپنی زندگی کے ایک ایک موڑ کو آپ پوری صفائی کے ساتھ تحریر کرتے ہیں، اپنے احساسات، اپنی خواہشیں، وعد و وعید، مشکلیں، مصیبتیں، خاندان، محبت، نفرت وغیرہ سب کچھ۔ ایک دن کوئی اجنبی آتا ہے اور تمہارے ہاتھوں سے وہ ڈکشنری چھین کر پھینک دیتا ہے اور تحقمانہ انداز میں کہتا ہے، تمہیں سب کچھ نئے سرے سے تجدید اور تصریح کی ضرورت ہے، اور جو کچھ تمہاری یادداشت میں اب تک محفوظ ہے اسے بھول جاؤ، اور تم ایسے بن جاؤ گویا تم بالکل انجان ہو اور تمہارا دماغ بالکل خالی ہے، مگر دل میں سب کچھ موجود ہے۔ شمس نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ ہماری دوستی نے مجھے بہت سے سبق دیے ہیں، مگر سب سے بڑا سبق ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں علم ہے وہ سب کچھ بھول جاؤ۔ جب تم کسی کو حد سے زیادہ چاہنے لگ جاؤ گے تو پھر وہ چیز ہر وقت تم کو اپنے ارد گرد نظر آنے لگے گی اور تم ہر وقت اس کی فکر میں گم رہو گے، یہاں تک کہ تمہاری خوشیاں اور زندہ دلی بھی اس کے دم قدم سے ہی ہوں گی۔ جو کچھ میں خود دیکھ رہا اور سمجھ رہا ہوں، اس طور طریقے پر چلنے کے لیے اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ شمس میرے لیے محبت اور شفقت کا سمندر ہے، وہ میرے اعتقاد اور سچائی کا سورج ہے۔ میں اسے روحانی قوت کا بادشاہ کہہ سکتا ہوں۔ وہ میری زندگی کا سر چشمہ ہے اور ایک طویل و دراز صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو ہمیشہ سرسبز رہتا ہے اور جس کی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کی رفاقت اور ہم نشینی یہ احساس تازہ کرتی ہے کہ گویا میں قرآن کے ساتھ ہوں، ایک ایسا خوشگوار سفر جو ہر دم انسان کو خوش و خرم رکھتا ہے۔ لوگ شمس کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے، لیکن جب سے وہ میری زندگی میں آیا ہے میری زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کے اندر کیا خاص بات محسوس کی کہ اس کے گرویدہ ہو کے رہ گئے ہو۔ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، بلکہ در حقیقت اس سوال کا جو بھی جواب دوں گا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جو باتیں سمجھتے ہیں ان کو سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس معمے کو میں نے اس طرح حل کیا کہ مجھے لیلا اور خلیفہ ہارون رشید کی کہانی یاد آ گئی، جب اس نے سنا کہ ایک بدوی شاعر جس کا نام قیس ہے لیلا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اور اس قدر دیوانہ ہو گیا ہے کہ لوگ اسے مجنوں کہہ کر پکارنے لگے ہیں۔ تو خلیفہ کو فوراً خیال آیا کہ وہ نازنین آخر کس قدر حسین اور خوبرو ہوگی۔ لیلا تو قدرت کا حسین شاکار ہوگی، ایک ایسی چیز جس کے سامنے دنیا کی تمام حسیناؤں کا حسن و جمال ہیچ ہوگا۔ یقیناً دلکش اور دل فریبی میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ وہ سخت پریشان ہو گیا اور اس نے طرح طرح کے جتن کر ڈالے کہ کسی صورت سے لیلا کو دیکھ سکے۔
ایک دن اس کے دوست احباب کسی نہ کسی طرح لیلا کو خلیفہ کے محل میں لے آئے۔ جب اس نے اپنا نقاب اٹھایا تو ہارون رشید پر حیرت اور افسوس کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لیلا انتہائی بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ لنگڑی اور کافی عمر رسیدہ عورت تھی۔ خلیفہ اپنی ناگواری کے انداز کو چھپا نہ سکا اور نفرت زدہ لہجے میں بولا، کیا تم وہ حسینہ ہو جس پر مجنوں مر مٹا ہے؟ آخر تم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ لیلا کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ اود آئی۔ اس نے بڑے ناز سے سر اٹھا کر کہا، ہاں میں ہی لیلا ہوں، مگر آپ مجنوں نہیں ہیں۔ آپ مجھے مجنوں کی آنکھ سے دیکھیں، ورنہ محبت کا یہ معمہ آپ کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہی وہ راز ہے جو میں اپنے دوستوں اور افراد خانہ کو نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ شمس تبریزی کیا ہے اور کون ہے اور میری نگاہوں میں اس کا کیا مقام ہے، یہ وہ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب وہ اس کو مجنوں کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ پہلے عاشق بنو اور تبھی تم محبت کا مفہوم سمجھ پاؤ گے۔ محبت کی تشریح ناممکن ہے، یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس تجربے سے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں۔ محبت وہ جذبہ ہے جو وضاحت سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس وہ خود اپنی وضاحت آپ ہے۔